اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تو آج کے ہمارے فقہ کے ٹاپک میں سے تارک الصلاۃ یعنی جو نماز کو بالکل منکر ہو جائے، جو نماز کو بالکل انکار کر دے کہ اس کے بارے میں وہ گفتگو ہوگی۔ تو اسلام میں نماز کو وہ واجب قرار دیا گیا ہے اور نماز کے بالکل انکار کو وہ کفر کہا گیا ہے، یعنی نماز کے بالکل انکار کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کتاب خدا میں ثابت ہے بلکہ احادیث رسول میں بھی یہ اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ جو تارک الصلاۃ ہے یعنی جو نماز کا منکر ہے تو اس کو کافر کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کو اس سلسلے میں دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین، کہ جب جو ہے کہ یہ حرام مہینے ختم ہو جائیں۔ سورہ توبہ میں جو برات میں حکم دیا گیا تھا فاقتلوا المشرکین، تو مشرکین کو قتل کر دینا، تو یہ مشرکین کے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حیث وجدتموہم، وہ جہاں کہیں نظر آئیں، وخذوہم، انہیں پکڑ لینا، واحصروہم، اور ان کا محاصرہ کر لینا، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کی گھات میں بیٹھنا، فَإِن تابوا، حتیٰ کہ وہ توبہ کر لیں، وَأَقامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز جو ہے وہ پڑھنا، نماز قائم کرنا شروع کر دیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، وَخَلُّوا سَبِیلَہُم، تب ان پہ کوئی جو ہے وہ جرم نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو یہاں پہ کفر کے وہ جو وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا کفر کا الزام وہ ہٹ جائے گا مشرکین میں سے، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اس آیت سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا تو اس پہ کفر اس کا وہ ثابت ہو جائے گا، اور وہ قرآن کے نزدیک اس آیت کی دلیل کے مطابق کہ وہ کافر کہلائے گا، یا اگر زکوٰۃ کا انکار کر دے گا، منکر زکوٰۃ ہو جائے گا، تب بھی کافر کہلائے گا، اور اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو پھر اللہ بخشنے والا اور اللہ رحم کرنے والا۔ تو ہمارے ایک فقیہ ہیں الفاضل الجواد الکاظمی، کہ انہوں نے فقہ کی مشہور کتاب لکھی ہے مسالک الافہام الی آیات الاحکام، کہ آیات جو احکام کی آیات ہیں تو ان کے بارے میں ان کی مشہور کتاب ہے۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ان تارک الصلاۃ عمدن، کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے گا، یاجب و قتلہ، تو اس کا قتل کرنا اس آیت کے مطابق وہ واجب ہو جائے گا، لأنہ تعالیٰ اوجبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واجب کہا ہے، الامتناع من قتل المشرکین بشرطین، کہ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے
کہ مشرکین کا قتل صرف 2 شرطوں کی بنا پہ وہ معاف کیا جائے گا، اور وہ 2 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے ان یتوب من الشرک، کہ وہ شرک سے توبہ کر لیں، والثانی، اور دوسری شرط یہ ہے ان یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کریں، ویوت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، کہ یہ دوسری شرط ہے۔ تو اگر یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو وہ شخص مشرک اور کافر ہو جائے گا۔ اور جواد کاظمی کے مطابق ان کی کتاب مسالک الافہام الی آیات الاحکام میں استدلال یہ کہتا ہے، دلیل یہ کہتی ہے کہ یہ واجب القتل ہوگا۔ وَيَكْفِي فِي حُصُولِهِ النَّكِیسَةِ أَنْ يُبَاحَ قَتْلُهُمْ فَوْتَ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَجْمُوعِ وَيَلْزَمُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَالْآیَةُ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمُشْرِکِینَ، اور آیت نے ان کے لیے لفظ مشرکین استعمال کیا، لیکن کہ مسلمین میں کہ یہ قتل کا حکم جو ہے بے طریق الاولیٰ ہو جائے گا، کہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے ہیں کہ مشرکین میں اگر یہ قتل کا حکم ہے تو اگر کوئی مسلمان ہو کر منکر صلاۃ ہو جائے، تارک الصلاۃ ہو جائے، کہ بالکل نماز کا انکار کر دے، کہ کہے کہ نماز دین میں ہے ہی نہیں، کہ اس کا انکار کر دے، تو پھر اس پہ تو یہ زیادہ پرائرٹی کے ساتھ یہ حکم لاگو ہو جائے گا، لِأَنَّهُمْ التزموا شرائع الاسلام، کیونکہ انہوں نے تو اسلام کے احکام، اسلام کی شرعیت کو مان لیا ہے۔ فلو تارک الصلاۃ، اور اگر نماز کو انہوں نے بالکل اس کا انکار کر دیا، چھوڑ دیا، لا یخلی سبیلہم، تو ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، بل یجب قتلہم، بلکہ ان کا قتل واجب ہو جائے گا۔ اور فی اخبارنا، کہ اور ہماری احادیث میں بھی اس پہ دلالت موجود ہے، یعنی وہ حکم نماز کا، نماز کو بالکل چھوڑ دینا، اس کا بالکل انکار کر دینا کہ وہ دین میں ہے ہی نہیں، کہ یہ کفر اور شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اور ایسے شخص کو جو فقیہان گزرے ہیں ان کے مطابق حاکم شرع اس کے قتل کا وہ اجرا کر سکتا ہے، کہ آرڈر دے سکتا ہے۔ وروی عن العامہ، اور اہل سنت کے نزدیک بھی حدیث موجود ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انہ قال فی ترک الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ترک کرنے کے بارے میں کہا، فقد بریت من الذمہ، کہ ہم اس سے بری ہیں، کہ ہم اس کا اسلام اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، اور چونکہ وہ مشرکین میں آ جاتا ہے تو وہ تارک الصلاۃ، وہ اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ لا یتعرض لتارک الصلاۃ، کہ تارک الصلاۃ کو کچھ نہ کہو، فإنها امانۃ منہ ومن اللہ تعالیٰ، اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ اس کی اور اللہ کی امانت ہے، والامر منہا موکول الیہ تعالیٰ، اور اس کا کام جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، ولا یکفی ذوفہ، لیکن ابو حنیفہ کی یہ دلیل اس آیت کے مطابق چونکہ نہیں ہے، اس لیے یہ دلیل کمزور ہے۔ لیکن اطلاق الآیہ، لیکن آیت کا اطلاق اس بات کے اقتضا کرتا ہے کہ جو
یہ نماز کا انکار کرنا کا ترک کرنا استحلالن ہو، یعنی وہ نماز کے ترک کو حلال سمجھتا ہو، اور عدم ہو یا اس کے بغیر ہو، والمشہور اور فقہا کے درمیان مشہور یہ ہے، ان القتل انما یکون مال استحلال، کہ استحلال کے ساتھ اس کا قتل جو ہے وہ حاکم شرع کے ذمے ہوگا، اور بعض نے اس کو صرف اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے وجوب کے ساتھ منسلک کرنے کی اور اقرار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ آیت کے ظاہر سے بعید ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ فَهَمُوا ذَلِكَ مِن دلیل خارج عن الآیہ، اور آیت کی دلیل سے یہ بات خارج ہو جاتی ہے، یعنی آیت جس بات پہ دلالت کرتی ہے تو آیت یہ کہتی ہے کہ وہ شخص جو کہ نماز کا قطعاً منکر ہو جائے، قطعاً تارک الصلاۃ ہو جائے، تو وہ شخص مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، اور واجب القتل بھی ہے۔ یہ آیت اللہ فاضل ترانی کی وہ ان کے خیال کے مطابق، اور آیات الاحکام مسالک الافہام فی الآیات الاحکام کے فقیہ کے فتوے کے مطابق اس آیت کا استدلال ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ وہ ظاہر، کہ ظاہر تو یہی قول ہے جو کہ مذکور کیا گیا، جس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اطلاق و صدر وجوب و قتلہم فی جمیع الحالات، کہ اس کا قتل تمام حالات میں وہ واجب ہوگا، وما کل الخصوصیات، اور اگر اس کی ساری خصوصیات اس کی تارک الصلاۃ کی ہوں گی تب اس پہ لاگو ہوگا۔ وقد خارج منہ فی الذیل صورت الواحدہ، اور بعض صورتیں اس میں سے خارج ہو سکتی ہیں، وصورت الباقیہ داخلۃ تحت صد اطلاق و صدر، لیکن جو باقی صورتیں بچیں گی وہ اس آیت کی دلیل کے وہ انڈر آئیں گی، اور اس کے انڈر رول کیا جائے گا۔ اور آیت یہ اس بات پہ دلیل کرتی ہے کہ مشرکین کو قتل کرنا وہ واجب ہے فی غیر تلک صورت، اگرچہ وہ ان دونوں صورتوں کے علاوہ ہو تو پھر نہیں، ورنہ وہ مقتضی الاولویہ، اور اولویہ کی پرائرٹی کے اعتبار سے ثبوت الحکم فی المسلم، کہ مسلمانوں میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، وَيَجِبُ قَتْلُهُ، کہ اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے، لا وجہ لوجوبہ الا خروجہ عن زمرۃ المسلمین، حتیٰ کہ اس کو وہ زمرۃ المسلمین سے بھی نکال دیتا ہے، یعنی نماز کو تسلیم کرنا ضروریات دین میں سے ہے، دین اسلام پہ ہونے کے لیے ضروری چیز۔ ھذا ولکن یظہر من روایات المختلفہ الواردہ فی تلک الفریضہ، کہ مختلف روایات آئی ہیں اس تارک الفریضہ کے بارے میں، اس نماز کے چھوڑ دینے والے منکر کے بارے میں، اور اگر ساروں کو اکٹھا کیا جائے تو ان الحکم بکفرہ، تو پھر بھی حکم اس کے کفر کا بنتا ہے، انما ہوا فیما اذا کان ترکہ ناشئا عن الاستخفاف، کہ اگرچہ وہ اس کا یہ نماز کو چھوڑ دینا اس کو حقیر سمجھنے کی بنیاد پہ ہو، تب بھی یہی ہے،
فیقید بے اطلاق الآیا، تو آیت اس صورت میں اس کی ریسٹرکشن ہو جائے گی کہ اگر وہ نماز کو حقیر بھی سمجھتا ہو، وَإِنَّ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْكُفْرِ مُطْلقاً، اور اس صورت میں وہ مطلقاً کفر کا ثبوت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ اس کو نماز کا حقیر سمجھنا بھی لازم آتا ہو، تب اس میں یہ کفر کے حکم کا وہ اطلاق ہوگا۔ مثلاً صحیح زرارہ ہے ان ابی جعفر علیہ السلام فی حدیث عدد النوافل، کہ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے زرارہ روایت کرتے ہیں، قال انما ھذا کلہ تطوع ولیس بمفروض، کہ یہ سارے کے سارے نوافل ہیں اور فرض نہیں ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی نوافل کے بارے میں، اگلی بات حدیث میں یہ تھی ان تارک الفریضہ، کہ فرض نمازوں کا چھوڑنے والا، فرض نمازوں کو ترک کرنے والا، فرض نمازوں کا منکر کافر ہے۔ وَإِنَّ تَارِكٌ هَذَا لَيْسَ بِکافر، اور یہ تارک جو نوافل کا تارک ہے یہ کافر نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحیح عبید بن زرارہ میں، یا اس کی جو حسنہ حدیث ہے ان ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فی حدیث الکبائر، کے کبیرہ گناہوں کے متعلق، قال انہا تارک الصلاۃ کافر، کہ تارک الصلاۃ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے، یعنی من غیر العلہ، اور بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی نماز کو بالکل چھوڑ دے تو وہ شخص کافر ہے، کہ اس کا دین اسلام پہ ہونا پھر باقی نہیں رہتا۔ وروایت برید بن معاویہ الاجلی، اور برید بن معاویہ الاجلی کی روایت عن ابی جعفر علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ترک صلاۃ الفریضہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم اور کافر میں فرق یہ ہے کہ جو ہے نماز کو، جو فرض نماز ہے اس کو متعمداً جان بوجھ کر وہ چھوڑ رہا ہے یا وہ پڑھ رہا ہے۔ اگر نماز فریضہ کو جان بوجھ کر وہ چھوڑ رہا ہے، تو ارادتاً چھوڑ رہا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر وہ ادا کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اور یتہاون بہا، یا وہ اس کے بارے میں بہت جو ہے وہ اس کو کم سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، فلا یصلیھا، اور اس حقیر سمجھنے کی وجہ سے وہ اس کو ادا نہیں کرتا۔ وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْکفر فی صورت الترک مع الاستخفاف، اور بعض احادیثیں دلالت کرتی ہیں کہ ثبوت الکفر جو ہے وہ نماز کو حقیر سمجھنے کی صورت میں ہے، کہ ساتھ وہ نماز کو حقیر بھی سمجھے۔ اور یہ احادیث جو ہیں یہ ساری کی ساری تارک الصلاۃ کی کافر ہونے کے بارے میں وہ روایات میں بھی وارد ہوئی ہیں، اور آیات قرآن میں بھی اس کا حکم وارد ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے قائم کرنے والوں میں سے قرار دے، اور ہماری نسلوں کو بھی نماز کو قائم کرنے والوں میں سے قرار دے۔
والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد